سر جیو نیوز کے سینئر اینکر مسٹر شاہزیب خانزادہ کو ان کی فیملی کے ساتھ پبلک پلیس میں ہراس کیا گیا ہے. ویڈیو دیکھ کے لگتا ہے کوئی گروسری سٹور ہو، کوئی مارٹ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مناسب تھا یا نہیں؟ نہیں نہیں، مناسب کیسے ہو سکتا ہے کبھی بھی؟ یہ تو Obviously بڑی نہیں تھا نامناسب بات ہے. مناسب. جی اور یہ اس طرح کے واقعات یو کے میں ہوتے ہیں. یہ جو گروہ جو ہے وہاں پہ جس اسائنمنٹ پہ شاہزیب خانزادہ کے پیچھے گیا اس سٹور کے اندر، اور ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہا ہے، مس بیہیو کر رہا ہے. میں بڑی عجیب سی بات آپ سے کرنے لگا. ان سے کہیں ذرا کراچی کسی مال میں آ کے شاہزیب خانزادہ کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر کے دکھائیں تو وہ شاید آپ کی آخری بدتمیزی ہوگی. لاہور میں کر کے دکھا دیں، اسلام آباد میں کر کے دکھا دیں. اصل میں یہ جو ٹولہ ہے نا، یہ یو کے قوانین کا فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ جہاں آپ کسی کو بھی جو ہے نا ابیوز کر دیں، گالیاں نکالیں، ہراساں کریں، آپ کو کوئی جو ہے نا رپلائی نہیں کر سکتا، یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ادروائز یہ احتیاطی بدماش ہے. میں ان کو کہتا ہوں احتیاطی بدماش. احتیاط سے لڑتے ہیں، صرف ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، میں تمہیں دیکھ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں، دھیان سے آنا، ادھر سے نہ جانا تم. اچھا، مگر یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہم مذمت کرتے ہیں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے شاہزیب خانزادہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے گی. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ان لوگوں کا، یہ وہی گروپ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، یہ وہی گروپ ہے جس نے مدینہ منورہ کی تقدس کو پامال کیا تھا، مسجد نبوی کی. یہ وہ گروپ ہے اصل میں نا. یہ کون ہے؟ کروائے نا تحقیق اس کی. کیا ہوا تھا مسجد نبوی میں؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کن کن فلائٹوں سے لنڈن سے مدینہ پہنچے تھے؟ اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ اور ان کا پورے گروہ کا عمران خان کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ ذرا نکال لیں وہ کیس دوبارہ، آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کون کون سے نام تھے، کن کن پہ سعودی حکومت نے کیس بنائے تھے، کس کس کو پکڑا تھا، کون کون فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا، شامل کون کون تھا، راول پنڈی کا کون پولیٹیشین شامل تھا اس میں. یہ وہی گروپ ہے. میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ یو کے جو ہے نا، یہ تویز کا جو گروپ ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں سارے. بشرا بی بی گینگ جو ہے، کوئی کارروائی ہوگی ان کے خلاف؟ نہیں یو کے، یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بدقسمتی ہے کہ وہاں کے جو قوانین ہیں وہاں پہ کس کے ساتھ نہیں انہوں نے کیا. وہاں پہ مریم نواز اتر جائیں تو وہ 4-6 لوگ کافی ہوتے ہیں، گالیاں نکالنی کھڑے ہو کے اونچی آواز میں، اور کیا کرنا، ویڈیو بنانی ہے. اس سے پہلے مسجد نبوی والا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا، مریم اورنگزیب کے ساتھ جی بالکل. وہاں ہوا ایک کافی شاپ میں، عابد شیر علی کے ریسٹورنٹ میں. یہ سارا وہی گروپ ہے، یہ وہی شکلیں ہیں ساری. تو وہ ایک بڑی دیکھیں کتنی بے بسی کی بات ہے کہ وہ ایک ایسا ملک ہے، وہاں کے قوانین اس طرح کے ہیں کہ یہ کرائے کے جو ابیوزر ہیں یہ آتے ہیں اور کسی بھی شخص کو آ کے گالیاں نکالتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ سارے جو ہے نا یہ پیڈ کریکٹر ہیں یہ وہاں پہ، اور یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے ان کی. ہاں، اب جو آپ نے بات کی ہے کارروائی کی، کارروائی یہ پتہ کرے حکومت جو ہے اس کا نوٹس لے، اور یہ کون ہے ادھر، ان کا جو ہے سو کالڈ جڑیں جو ہے وہ کس شہر سے ان کا یہاں سے تعلق ہے، ان کے پیچھے فیملی کون ہے. تو وہ بندوبست کرنے پہ جب حکومت آتی ہے تو وہ کر لیتی ہے، کرے نا بندوبست ان کا. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اور خواتین ہیں ساتھ، ان کی مسز ہے غالباً، وہ ایک شاپنگ مال میں ہے اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ آپ ان کو گالیاں نکالیں اور ان کو ہراساں کریں اور ان کی ویڈیوز بنائیں. اور اس سے کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی وجہ سے آج اڈیالہ کی رونقیں آباد ہیں. ان کا جو جس کے لیے یہ کرتے ہیں نا، اور جس کے کہنے پہ، میں آپ کو کہنے پہ آج بتا رہا ہوں، لیے نہیں، یہ صاحب
خود کرواتے تھے ایکس پرائم منسٹر، یہ سب یہ بشرا بی بی خود کرواتی رہی ہے یہ واقعات. اور خاص طور پہ جو سعودی عربیہ میں واقعہ ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے احاطے میں، جس کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، 100% وہ پلانڈ واقعہ تھا، اور بشرا بی بی اس کے پیچھے تھی، اور یہ لوگ لندن سے فلائی کیے تھے. اب تو بڑے عجیب ان کے نام ہیں. تو یہ کس کس فلائٹ سے گئے وہ تمام ریکارڈ جو ہے یہاں پہ اداروں کے پاس موجود ہے. اور پھر وہاں پہ بنا کے کس طرح سے کس کس کو وہ ویڈیو فوری طور پہ بھیجی گئیں، اور پھر وہ ان ویڈیوز کو وائرل کیا گیا، اور پھر اس پہ ان کے جو رہنما ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کا ترانہ کہ یہ دیکھیے یہ کیا ہوا ہے وہاں پہ. ہوا نہیں ہے، آپ نے کروایا ہے. پلانٹڈ ہے، شاہ زیب scripted ہے. خانزادہ کے ساتھ ہوا نہیں ہے، یہ کروایا گیا ہے. ٹھیک. کروایا گیا. وجہ کیا ہے کہ آپ کو تنقید برداشت ہی نہیں ہے. تنقید آپ برداشت نہیں کرتے. آپ کے مخالفین پر کی جائے وہ حلال تنقید ہے، جو آپ پہ کی جائے وہ حرام تنقید. تو شاہ زیب خانزادہ کا قصور یہ ہے کہ شاہ زیب خانزادہ نے اپنے پروگراموں میں ان کو آئینہ دکھایا. اب آئینے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کی جو شکلیں ہیں وہی نظر آئیں گی. تو اپنی شکلیں انہوں نے ساری زندگی ٹھیک نہیں کرنی، آئینہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ. تو یہ انہوں نے آئینہ توڑنے کی حرکت کی ہے. اور باقی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے آپ کسی کو پتھر ماریں گے تو گھر تو آپ کے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. تو یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ یو کے تھا، آپ پاکستان میں کسی اینکر کو آپ ذرا کر کے دکھائیں، فیملی کی موجودگی میں آپ اس سے بدتمیزی کر کے دکھائیں، پھر آپ کو پتہ چلے کس بھاؤ بکتی ہے. یہی جو برگر کریکٹر وہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو، اور ان کو پے کیا جاتا ہے ان تمام حرکتوں کے لیے، ان کو پے کیا جاتا ہے. تو بہرحال شاہ زیب خانزادہ جو ہے وہ پاکستان کے صفحے اول کے اینکر ہیں، اور بڑا زبردست جو ہے وہ کانٹینٹ دیتے ہیں. میں تو بلکہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ پورا دن بینگ اے میڈیا پرسن اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ ٹی وی نہ دیکھ سکے ہوں، آپ سوشل میڈیا فالو نہ کر سکے ہوں، آپ ٹویٹس نہ دیکھ سکے ہوں، تو آپ صرف رات کو شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام دیکھ لیں، تو آپ کو پورے دن کی انفارمیشن جو ہے، اور زیادہ جو چانسز یہ کہ اتھینٹک انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، اتنی اچھی ان کی ریسرچ ہوتی ہے. پورا ریویو آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ اس طرح کرنا، شاہ زیب خانزادہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکیں. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اب ان کی طرف سے کوئی اس حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو دیکھتے ہیں. لیٹس سی. لیکن اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہوں. وہ اس واقعات کو دیکھ کے کچھ ایسے لوگ جو اس کی وجہ سے ظاہر ہے تنگ کرتے ہیں اور رسپیکٹڈ پرسنالٹیز کو، آئی گیس لیسن ہے ان تمام شہریوں کے لیے جو بلا وجہ کسی کو اس طرح سے ہراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں.